السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر اوان کرکٹ لب۔ آج کی ہماری 5 خبریں ہیں۔ سب سے پہلی جو خبر آ رہی ہے وہ شعیب ملک کے بارے میں ہے کہ وہ کپتانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں T20 فارمیٹ میں ہو سکتا ہے ان کو کپتانی ملے اور خود بھی چاہ رہے ہیں۔ یہ کیا خبر ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی جو بولنگ کوچ ہیں وہ انہوں نے ریزائن دے دیا، یہ کیا ماجرا ہے، اس کے بارے میں آپ کو سے بات کریں گے۔ اور تیسری خبر یہ آ رہی ہے کہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے ہارنے کے باوجود ان کے اوپر یعنی کہ پیسوں کی بارش ہوئی ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ اور جو چوتھی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو ICC چیمپئن ٹرافی 2025 کا کھیلا جانا ہے وہ کچھ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو T20 فارمیٹ میں ہونا چاہیے، تو یہ کیا ماجرا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور جو 5ویں خبر ہماری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تو باہر ہی ہو گیا، انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو میچ کھیلا جانا ہے وہ کل کھیلا جانا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے اور بھی کچھ خبریں ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم جو پہلی خبر ہے ہماری آ رہی ہے وہ شعیب ملک کے درمیان آ رہی ہے کہ شعیب ملک نے ان کا کہنا ہے کہ مجھے کپتانی دی جائے اور مجھے واپس یعنی کہ کچھ PCB کے ذرائع ان کو واپس لانے میں بھی یعنی کہ ملوث تو نہیں ہے، البتہ انہوں نے آنا ہی ہے، ایسے بھی ان کی پرفارمنس کوئی اتنی ماڑی نہیں ہے T20 میں، تو ہو سکتا ہے وہ آ جائے، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ ان کو کپتانی دی جائے T20 فارمیٹ کی اور T20 میں ان کو کھلایا جائے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ جو ورلڈ کپ یہ آ رہا ہے وہاں تک ان کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن شعیب ملک کا خود بھی یہ کہنا ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے یعنی کہ چینل پہ بیٹھتے ہیں ٹی وی شو پہ، تو انہوں نے ہر جگہ یہی کہا ہے کہ مجھے یعنی کہ 2022 کا ورلڈ کپ بھی نہیں T20 کھلایا گیا۔ میں نے بابر اعظم سے پہلے میری بات ہوئی تھی، بابر اعظم نے کہا ہے کہ شعیب بھائی ابھی آپ آرام کریں، ورلڈ کپ کے دوران ہم آپ کو رکھ لیں گے، لیکن جب ورلڈ کپ قریب آیا تو مجھے یعنی کہ بالکل ہی ہٹایا گیا اور ایک وہ مکھی کی طرح جو چائے میں نہیں گرتی اس کی طرح نکال کے اور باہر پھینک دیا۔ تو میرے اندازے سے تو شعیب ملک ایک مضبوط امیدوار ہے، لیکن یہ تو اب جب بابر اعظم نے تو ریزائن دیں گے، لیکن جب پیچھے آپ کے محمد رضوان بھی ہیں، شہنشاہ افریدی بھی ہیں، اس کے بعد آپ کے شاداب خان بھی ہیں، تو سب سے پہلے تو ان پہ آئیں گی، کیونکہ ابھی تو ظاہری بات ہے جو بیچ میں موجود ہے ابھی تو محمد رضوان اور شہنشاہ افریدی کی آپس میں بھی گتھم گتھی ہونی ہے کہ ہمیں بھی کپتانی دی جائے، ہم بھی حاضر ہیں، لیکن میرے اندازے سے محمد رضوان مضبوط امیدوار ہے۔ شہنشاہ افریدی کی کوئی خاص پرفارمنس بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے اپنا ایشیا کپ میں پرفارمنس کوئی خاص نہیں ہے، اس کے علاوہ نہ ہی انہوں نے اپنا ورلڈ کپ کے دوران اچھی پرفارمنس دی۔ محمد رضوان اچھے امیدوار ہیں اور محمد رضوان اس ٹائم سمجھ لیں وہ 100 میں سے 99% ہو سکتا ہے کہ ان کو کپتانی دی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو شاداب خان ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے بھی کہنا ہے جی بھائی جی میں نے بھی اتنا عرصہ آخر پاکستان کی وائس کیپٹنسی کی ہے اور اپنا افغانستان کے خلاف بھی میں نے کیا، تو مجھے بھی کھلایا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے میں بھی ایک کپتان یا وائس کپتان تو رہ چکا ہوں، تو میں زیادہ یعنی کہ امیدوار ہوں اس چیز کا۔ تو ابھی کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ شعیب ملک ہو سکتا ہے واپس آ جائے، اور وہ 6 یعنی کہ جو بھی ورلڈ کپ کھیلا جانا ہے T20 اگلا، تو ادھر تک ان کو برقرار رکھا جائے۔ یہ تو ابھی میٹنگ ہوگی تو تبھی پتہ لگے گا، لیکن کچھ خبریں نکل کے آ رہی ہیں، لیکن جو میرے اندازے سے ہے وہ یہی ہے کہ شاداب خان یا محمد رضوان کو ہو سکتا ہے کہ کپتانی میں دے دی جائے۔ شاداب خان کو اس وجہ سے دی جائے کیونکہ وہ وائس کپتان بھی رہ چکے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ان کو وہ T20 فارمیٹ میں دی جائے، اور جو اپنا محمد رضوان ہے اگر ان کو نہیں دی جاتی تو پھر ہو سکتا ہے کہ محمد رضوان کو ہی برقرار یعنی کہ T20 فارمیٹ میں ان کو ہی دی جائے۔ ویسے تو شہنشاہ افریدی بھی بیچ میں تھوڑے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو لارڈ کلندر کو بھی جو اپنا لیگ ہے اس میں بھی پاکستان لیگ میں بھی لارڈ کلندر کو جتایا، تو وہ بھی کہ اس ٹائم تو ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ کسی طرح میں بھی یعنی کہ کپتانی لے لوں، لیکن زیادہ تر جو چانس آ رہا ہے وہ شاداب خان اور محمد رضوان، لیکن ہو سکتا ہے کہ شعیب ملک کو بھی کپتانی دے دی جائے، لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو اب وقت آئے گا تبھی پتہ لگے گا۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ کو ہم اور بھی بتائیں گے، اس کے علاوہ جو ہمارا اگلا شو آئے گا تو پھر اس کے اوپر ہم مکمل ایک وہ کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ شعیب ملک کو دی جائے، لیکن ابھی تو کچھ ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ شعیب ملک کو کپتانی T20 فارمیٹ کی دی جائے۔ اس کے علاوہ ہماری جو دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ہمارے کوچ ہیں فاسٹ بولر
مکی وہ یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ ہو کیا سکتا ہے ہو گیا ہے، یعنی کہ انہوں نے ریزائن دے دیا ہے، فاسٹ بولنگ کوچ نے اپنے فارمیٹ سے یعنی کہ ان کے اپنے جو عہدے سے ہے انہوں نے ریزائن دے دیا ہے، اور پی سی بی کی مینجمنٹ نے ان سے بات کی اور ان کو کہا کہ آپ بس اب ریزائن دے دیں کیونکہ اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم آگے کسی اور کو رکھیں گے۔ اور خبریں یہ آ رہی ہے کہ عمر اکمل کہہ رہا ہوں، عمر گل ان کی جگہ بولنگ کوچ کی یعنی کہ فریضہ فریضہ اپنا دیں۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو اب ان کی جو پرفارمنس ہے تو وہ اس کے علاوہ بھی، اور ساتھ میں ابھی آسٹریلیا کا دورہ بھی آنا تھا تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے ریزائن دینا تھا انہوں نے، تو اس کی یہ وجوہات تھیں، تو جو انہوں نے ریزائن اس وجہ سے بھی دیا ہے کہ پاکستان کی کوئی خاص بولنگ نہ ایشیا کپ میں ہمیں نظر آئی نہ ہمیں ورلڈ کپ میں نظر آئی، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں ان کے اوپر تنقید کرنی چاہیے، اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے ریزائن دے دیا ہے، کیونکہ ابھی آگے آسٹریلیا کے ساتھ جو سیریز تھی اس میں بھی اگر یہ پرفارم نہ کرتے تو ساری تنقید انہیں پہ ہونی تھی، کیونکہ ساری بات آپ فاسٹ بولر کوچ ہیں تو پھر آپ ہی تنقید ہونی ہے، اور ان کی خود نے بھی انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میں اب پاکستان سے یعنی کہ دستبردار ہوتا ہوں، اب میں یعنی کہ اس سے یعنی کہ نہیں کروں گا، اس یعنی کہ فاسٹ بولنگ کوچ کے فرائض سارے نہیں دوں گا، تو انہوں نے ریزائن دے دی ہے۔ تو اب یہ پاکستان کے لیے ایک بیڈ لک بھی ہے لیکن خوشخبری بھی ہے کہ عمر گل واپس آ رہے ہیں، کیونکہ عمر گل ایک میرے خیال سے ایک اچھے فاسٹ بولر کوچ ہیں اور ایک اچھے بھی ہیں اور بہترین بولر بھی ہیں، اور ساتھ میں ماضی میں انہوں نے ہمیں کئی میچ جتائے بھی ہیں، اس لیے کہ فاسٹ بولنگ کا میرے خیال سے عمر گل کے علاوہ اس ٹائم ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کے علاوہ ہماری جو تیسری خبر ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی کرکٹروں کو یعنی کہ پیسوں سے بارش ان کے اوپر ہوئی ہے ہارنے کے باوجود۔ تو یہ آ رہی ہے کہ خبر یہ ہے کہ پاکستانی جو ٹیم جو گزشتہ جو اپنا میچ ورلڈ کپ کے کھیلے ہارے جیتے جو بھی ہیں ان کے یعنی کہ براڈ جو انہوں نے ایڈ شیڈ میں بھی دیے، اس کے علاوہ بھی ان کی یعنی کہ ٹھیک ٹھاک آمدن یعنی کہ ہوئی ہے، پتہ نہیں کہنے میں تو یہ آ رہا ہے 75 کروڑ لگ بھگ کچھ اتنی رقم اس سے اپنا پی سی بی کو ملی، اور اس کے اوپر یہ ہر کھلاڑی کے اوپر یعنی کہ کم سے کم 2-3 4 کروڑ بھی اگر تقسیم ہو تو وہ بھی کم ہے، لیکن کیا ہے یہ تو آپ مزے کر رہے ہیں، ڈوکے بارش تو ہمارے اوپر ہوئی ہے، جو ان کی ہارنے کی بارش شارٹ ٹائم ہارتے رہے نہ انہوں نے کوئی پرفارمنس اچھی دی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ تو مزے کر رہے ہیں، اس ٹائم بھی ان کی یعنی کہ ٹھیک ٹھاک تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو انہوں نے میچ جیتا ہے مین آف دا میچ، اس کے بعد جو ایڈس وغیرہ میں انہوں نے دیے وہ الگ ان کی رقمیں ہیں، تو ٹھیک ہے مزے کریں فی الحال تو ان کے لیے یعنی کہ خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری چوتھی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 کا جو فارمیٹ کھیلا جانا جو پاکستان میں کھیلا جانا ہے وہ اب کچھ براڈ کاسٹ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو T20 فارمیٹ میں کر دی جائے، اور براڈ کاسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ T20 ایک شارٹ فارمیٹ ہوتا ہے اور اس میں ہم یعنی کہ ٹھیک ٹھاک لوگ دیکھتے بھی ہیں، 50 اووروں کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، جیسے گزشتہ ہم نے ورلڈ کپ کے دوران ابھی جو انڈیا میں دیکھا اس میں بھی کوئی کراؤڈ اتنا فل نہیں تھا، جو انڈیا کے میچ ہوتے تھے اس میں زیادہ فل بکایا زیادہ خالی کراؤڈ ہی ہوتا تھا، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو دیکھنے کا وہ میڈیا آپ کا سوشل جو آپ کا لائیو جو چینل ہوتا ہے اس پہ دیکھے جیسے ایڈ وغیرہ تو وہ اسی سے زیادہ تر پیسے ان کے آتے ہیں، تو وہ 3 گھنٹے کا T20 فارمیٹ 4 گھنٹے کا تقریباً ہوتا ہے، جو ODI ہوتا ہے وہ تقریباً 50 اووروں کا ہوتا ہے، تو اس میں آپ یعنی کہ 2 اننگس ملا کے تقریباً آپ 100 اوور ہو گئے، وہ آپ کے تقریباً 7-8 گھنٹے ہوتے ہیں، تو وہ ایک میرے خیال سے تو آئی سی سی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن براڈ کاسٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ T20 فارمیٹ میں کر دیا جائے، ریکویسٹ کی ہے، لیکن آئی سی سی کو ظاہری بات ہے کہ اس میں تو اتنی آمدنی نہیں ہونی، صرف 7-8 گھنٹے میں ہونی ہے، ویسے بھی اولمپک بھی جو بھی آپ کا کھیلا جانا ہے 2027 یا 26 کا اس میں بھی اب کرکٹ کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے، اور وہ T20 فارمیٹ میں ہونا ہے، ویسے بھی ورلڈ کپ بھی T20 فارمیٹ میں آ رہا ہے، تو ایک 50 اووروں کا ایس ایس سی چیمپئن ٹرافی جو ہمیں 2017 میں دیکھنے کو ملی وہ یعنی کہ 7-8 سال بعد ہمیں دیکھنے کو ملے گی، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ 50 اوور کا ہونا چاہیے۔ ابھی تو یہ میٹنگ ہوگی ابھی جو ورلڈ کپ کے بعد ہی، تو پھر اسی میں فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ یہ T20 میں ہوگا یا ODI میں، لیکن میرے خیال سے ODI میں ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری 5ویں خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جو کل میچ کھیلا جانا ہے، ایسا پاکستان تو باہر ہو گیا، اب ورلڈ کپ تو اب صرف 4 ٹیمیں رہ گئی ہیں، لیکن کل جو میچ کھیلا جانا ہے نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان، آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے اندازے میں کون سی ٹیم جیتے گی؟ لیکن میرے اندازے سے جو لگ رہا ہے وہ کل
انڈیا کا جو آ رہے ہیں زیادہ تر میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم میچ آسانی سے جیت لیں گے، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ کا جو 2019 کا ورلڈ کپ بھی ہوا وہ بھی آپ کا ایک دھونی جو رن آؤٹ ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے آپ نے میچ ہار گئے تھے، لیکن پڑھا نیوزی لینڈ کا زیادہ بھاری ہے آپ کے خلاف اور کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن زیادہ تر جو ذرائع یہ کہنے میں آ رہے ہیں کہ انڈیا کو زیادہ سپورٹ کر دیا جائے وہاں پہ، ویسے گراؤنڈ تو آپ کا ہی ہے لیکن سپورٹ تو آپ کی ہوگی، لیکن جس طریقے کی آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اس حساب سے تو اس ٹائم آپ زیادہ یعنی کہ لکی ہیں اور زیادہ یعنی کہ مضبوط امیدوار ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم ایسی ٹیم ہے جو یعنی سیمی فائنل میں اور فائنل میں آ کے کریش کر جاتی ہے، جو یعنی کہ بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو کل جب میچ لگے گا اس ٹائم ہم کریں گے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے ہماری آپ کی خبریں دیکھی ہوں گی اور آگے سے آگے ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں اور کامنٹس بھی کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔